بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجھے آج کرنی ہے جی دو باتیں. وہ دو باتیں کیا ہیں کہ ہم روزانہ سن رہے ہیں ایوری ڈے کہ سکولز جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اور جو سکول ہیں وہ شاید بوجھ محسوس ہو رہے ہیں حکومت کو، اور ان پہ خرچ بہت زیادہ اٹھ رہا ہے. اور اگر سکول پرائیویٹائز کر دیے جائیں گے تو شاید اساتذہ جو ہیں ان کی ملازمتیں بھی نہیں رہیں گی، ان کے گھروں میں بھی فاقے ہو جائیں گے. اگر تو یہ بات حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو یہ زیادتی ہوگی، یہ شدید زیادتی ہوگی. جس وقت ان ٹیچرز نے ملازمت اختیار کی تو انہیں یہ ہرگز نہیں پتا تھا کہ حکمرانوں کے کھابے آخر کار نتیجتاً ان کی ملازمتیں ختم ہونے پہ منتج ہوں گے. جس نے بھی سرکاری ملازمت اختیار کی اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہماری لوٹ مار، ہمارے کھابے ہمارے ملک کو ایسے دوراہے پہ لا کھڑا کریں گے کہ پھر ہم انہیں افورڈ نہیں کر سکیں گے. یہ تو تھی تھوڑی تلخ بات، لیکن مجھے آج تلخ باتیں نہیں کرنی. اگر تلخیاں بکھیرنا شروع کروں تو خواتین و حضرات میں اتنی تلخ گفتگو کر سکتا ہوں کہ شاید پھر اس کے بعد مجھے گفتگو کرنے کی اجازت ہی نہ مل سکے، اور شاید پھر میں اس کے بعد گفتگو کرنے کے قابل نہ رہوں. لیکن میرا مطمع نظر ہرگز تلخ گفتگو کر کے آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے. دیکھیں خواتین و حضرات، ہمارے تقریباً تمام وہ ادارے جو عوامی خدمت کا کام کرتے ہیں، جو سرکاری ادارے عوامی خدمت کا کام کرتے ہیں، اس میں سکولز بھی شامل ہیں، اس میں پولیس اسٹیشنز بھی شامل ہیں، اس میں میونسپل کارپوریشن کے دفاتر بھی شامل ہیں، اس میں عملہ طے بازاری بھی شامل ہے، اور اس میں ہمارے جو وہ ادارے جو صفائی ستھرائی کا کام سر انجام دیتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں پی ایچ اے بھی شامل ہے. خواتین و حضرات، میں حکومت پاکستان کو آپ لوگوں کے توسط سے، آپ لوگوں کا شولڈر استعمال کرتے ہوئے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ایک ایسی تجویز دینا چاہتا ہوں جو قابل عمل بھی ہے اور اس سے بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے میں مختصراً یہ عرض کر دوں کہ المیہ ہے کہ جو میں تجویز دینے جا رہا ہوں اس تجویز کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا میکنزم بنانا پڑے گا، تو وہ پہلے سن لی. جب ملکی سطح پہ امن کمیٹیاں بنتی ہیں تو اس کے احکامات ایس ایچ اوز کو دیے جاتے ہیں کہ جی آپ وہ امن کمیٹیاں بنائیں. اب وہ امن کمیٹی کن افراد پر مشتمل ہوتی ہے؟ وہ اس وقت کی حکمران جماعت سے افیلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے کرندے ہوتے ہیں، وہ ان کے کارکن ہوتے ہیں، اور اس میں بدمعاش حضرات بھی شامل ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہر دور میں جب کوئی امن کمیٹی بنائی جائے یا کوئی مصالحتی کمیٹی بنائی جائے یا کوئی بھی کمیٹی تھانہ کی سطح پہ بنائی جائے تو وہ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. وہ لسٹیں آلریڈی تھانوں میں موجود ہوتی ہیں اور ایس ایچ او صاحبان اس دور کی حکومت جماعت کی وہ لسٹ نکالتے ہیں، چیک کرتے ہیں ان میں سے کون کون زندہ ہے، اس کو دوبارہ اس لسٹ میں شامل کر دیا. اگر تو یہ ہو تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہے. پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس اب کوئی حل نہیں رہا اور ہم سیدھا ایک گہری کھائی میں گرنے والے ہیں. بصورت دیگر میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ قابل عمل ہے، اور حکومت چاہے اور اگر ہم چاہیں، اگر عوام الناس اس پہ آواز بلند کریں اور اس ایشو کو لے کے باقاعدہ ایک لاعمل ترتیب دے کے اور یہ حکومت تک یہ تجویز پہنچائی جائے اور منظور کروائی جائے تو بہت سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مخیر حضرات کی کوئی کمی نہیں، کار خیر میں حصہ لینے والوں کی کوئی کمی نہیں. مجھے بار بار اخوت جو ہے وہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے. اخوت جیسے اداروں کی کوئی کمی نہیں، یہاں پہ حدیقہ کیانی جیسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں. تو حضور والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میونسپل کارپوریشن یونین کاؤنسل کی سطح پہ جو سرکاری سکول ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے، اس کا ایک قانون سازی کی جائے. قانون سازی کی جائے غریب عوام کے لیے، قانون سازی کی جائے مزدور کے لیے، قانون سازی کی جائے چھوٹے کسان کے لیے، اور قانون سازی کی جائے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک کے پیدل سرکاری ملازمان کے لیے. اس قانون سازی میں یہ ہو کہ وہ ادارے جو ملکی عوامی خدمت کے ادارے ہیں، سکولز
اور پولیس اسٹیشنز، میونسپل کارپوریشن کے ادارے، عملہ طے بازاری کے ادارے، صفائی ستھرائی کے ادارے، مالیوں کے ادارے، ان اداروں کو اڈاپٹ کر لیا جائے۔ اڈاپٹ کرنے کا طریقہ کار ہرگز وہ نہ ہو جو مصالحتی کمیٹیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو امن کمیٹیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس میں حکمران جماعت کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں جینونلی خدا کے لیے، اللہ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے جینون لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا۔ سکولز اڈاپٹ کر لیں، اپنے اپنے ایریاز کی اپنی اپنی یونین کاؤنسلز کے پولیس اسٹیشنز کو اڈاپٹ کیجئے، اور ایسی پبلک کمیٹیز بنائی جائیں جو اس کو لک آفٹر کریں، اور وہ پبلک کی جو کمیٹیز ہیں، جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں جتنے بھی وہ چھوٹے موٹے تھوڑے بہت، وہ بھی ان پبلک کمیٹیز کی زیر نگرانی وہاں پہ خرچ ہوں۔ ابھی تو دیکھیں پولیس اسٹیشنز کی بہت بہتر حالت ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب ہیں، ڈاکٹر عثمان انور دن رات پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، اور وہ پولیس کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کلاں کو جب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کسی اور پوسٹنگ پہ چلے جائیں گے یا ان کا ریٹائرمنٹ کا وقت آ جائے گا تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3-4 ادارے ہیں، جس میں آپ کی میونسپل کارپوریشن، جو صفائی ستھرائی کے ادارے ہیں، آپ کا پولیس اسٹیشنز اور سکولز، کم از کم اولین سطح پہ ان 3 اداروں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایک قانون سازی کی جائے، اور یہ ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز، پبلک کی کمیٹیز، پبلک کی جو ایک نمائندگی کرتے ہوئے لوگ جنہیں خود پبلک منتخب کرے، وہ محلہ کی سطح پہ ہو سکتے ہیں، وہ ٹاؤن کی سطح پہ ہو سکتے ہیں، وہ سٹی کی سطح پہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس اڈاپشن پالیسی سے، قانون سازی کے ذریعے، گفتگو سے نہیں، جیسے لنگر خانے بنا دیے، ڈپٹی کمشنر سے کہا لنگر خانے بنا دو، اور اس نے چودھری محمد دین ٹینٹاں والے سے کہا کہ یہاں پہ ٹینٹ لگا کے تو ایک بنا دیں آپ سرائے، اور اس کے اندر آپ لنگر تک نہ، ایسے نہیں، قانون سازی کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ یہ جو پبلک سروس کے ادارے ہیں، سرکاری سکولز، سرکاری کالجز، سرکاری یونیورسٹیز اور پولیس اسٹیشنز کو اڈاپٹ کریں، عوام الناس آگے بڑھیں، آواز بلند کریں، اور ان اداروں کو اڈاپٹ کریں، ان کو لک آفٹر کریں، اور پھر اس کے ثمرات حاصل کریں۔ آج کا میرا یہ ویلاگ پیورلی اس چیز پہ تھا، کیونکہ میں بہت سراسیمگی دیکھ رہا ہوں، میں بہت پریشانی دیکھ رہا ہوں، پینشن کو لے کے پریشانی دیکھ رہا ہوں، میں اخراجات کو لے کے پریشانی دیکھ رہا ہوں، میں سکول ٹیچرز کو لے کے پریشانی دیکھ رہا ہوں، اور میں ان لوگوں کی پریشانی دیکھ رہا ہوں کہ جن کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ شاید پرائیویٹائز ہو جانے کے بعد اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکیں گے۔ تو میرے ذہن میں یہ کل سے چیز بہت گہرا اثر کیے ہوئے تھی، تو میں نے آج اپنی اس گفتگو کے ذریعے آپ کو یہ تجویز پیش کی ہے، اور ایک صدا بلند کی ہے کہ میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ صاحبان میرا اس میں ساتھ دیں، عوام الناس نکلیں، اور اڈاپشن آف گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز لائک پولیس، سکولز اینڈ میٹروپولیٹن کارپوریشنز، جس میں عملہ طے بازاری اور صفائی ستھرائی کا ادارہ آتا ہے، ان کو پبلک اڈاپٹ کرے، مخیر حضرات اڈاپٹ کریں، اور بڑے بڑے اخوت جیسے ادارے، حدیقہ کیانی جیسے لوگ انہیں اڈاپٹ کریں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔